بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 15، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے۔ معتمد ترین اور مستند ترین تفسیر میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ پہلا درجہ، قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ دوسرا درجہ، اور قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ یہ مستند ہونے میں اور قابل اعتماد ہونے میں اور شرعی حجت اور دلیل ہونے میں تیسرے نمبر پر ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، ان کی تعلیم اور تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی تھی۔ سورۃ آل عمران کی آیت 164 میں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی جہاں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو ذکر فرمایا، وہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یعلمہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں تعلیم دی تھی وہ یہی پاکیزہ اور مہذب گروہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ پھر یہ خالص عربی زبان کو سمجھنے والے بھی تھے اور ان کی اپنی زبان بھی تھی۔ پھر انہی کے زمانے میں اور مخصوص حالات میں قرآن اترا، تو یہ قرآن مجید کے عینی شاہد تھے اور قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے تھے۔ پھر قرآن و حدیث میں ان کی ثقاہت، ان کی عدالت اور ان کی سچائی کی گواہی اور ضمانت بھی مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے، حدیث نبوی سے نہ ملے، تو پھر ہم رجوع کریں گے تیسرے مستند ذریعے صحابی کے قول کی طرف، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابی کا قول بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو تو تب وہ تفسیر میں تیسرے نمبر پر مستند ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہم نے شرط ذکر کی کہ صحیح سند سے، اس لیے کہ دین اسلام کی کوئی بات بھی سند کے بغیر قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام پر بہت سارے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا ہے۔ اس لیے یہ کسوٹی اور معیار ہے کہ سند صحیح ہو، سند صحیح سے جو حدیث ثابت ہوگی وہ قابل اعتماد ہوگی، اور سند صحیح سے جو صحابی کا قول ثابت ہوگا وہ مستند اور معتمد سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 2، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حوباً کبیرہ کی تفسیر اثماً عظیمہ سے کی ہے کہ حوب اثم کو کہتے ہیں، گناہ کو۔ اسی طرح اسی سورہ نساء کی اگلی آیت نمبر 3 میں ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، اللہ تعولو کی تفسیر اور اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تمیلو سے کیا ہے، تاکہ تم مائل نہ ہو جاؤ، جھک نہ جاؤ ایک طرف، نا انصافی نہ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیت تیمم ہے مشہور، اس میں یہ لفظ ہے او لامستم النساء،
تو لامستم بظاہر لمس سے ہے، اور لمس کہتے ہیں ہاتھ لگانا، چھونا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر جماع سے، مباشرت سے کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانشقاق کی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذنت کا معنی سمعت سے کیا ہے کہ وہ زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور اس کو حق بھی یہی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التکویر کی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو جوڑے جوڑے کیا جائے گا، تو بظاہر اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ مرد اور مرد کے ساتھ عورت ایک جوڑا بنا کے ان کو جمع کیا جائے گا، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کا معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا ہے کہ رجلان اشترکا فی عمل صالح، کہ وہ دو آدمی اس سے مراد ہیں جو عمل صالح میں شریک تھے۔ نیک عمل میں جو دو دوست شریک تھے، وہ اکٹھے نیک عمل کی طرف جاتے تھے، اس کو کرتے تھے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح جو برے اعمال والے ہیں، ان کو ان کے ساتھ، برے عمل والے کے ساتھ، دوست کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 22 ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو۔ اب جوڑوں سے مراد ان کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات نے، صحابہ کرام نے من شاک لہم سے کی ہے۔ ازواج سے مراد جو ان جیسے ہیں، ان کے مشابہ ہیں۔ مثال کے طور پر جو زانی ہے اس کو زانی کے ساتھ، چور ہے اس کو چور کے ساتھ، ڈاکو ہے ڈاکو کے ساتھ، قاتل کو قاتل کے ساتھ، شرابی کو شرابی کے ساتھ۔ یہ مراد ہے کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو اور جو ان جیسے ہیں ان کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ہیں جو بیہودہ باتیں اختیار کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ اب بیہودہ بات سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر قرآن میں یا حدیث کے اندر نہیں، تو سنن ترمذی میں روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الغنا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لہو الحدیث، گانا ہے۔ اس سے مراد گانا ہے، موسیقی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں تعارض ہوتا ہے، یعنی بعض آیتوں میں کچھ، بعض میں کچھ ٹکراؤ ہوتا ہے بظاہر۔ مثلا اس نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ جب لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اللہ کے دربار میں، تو وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک سے انکار کر دیں گے، جبکہ سورہ نساء کی آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں چھپائیں گے۔ اب پہلی آیت تو بتا رہی کہ وہ حقیقت حال چھپا رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت بتاتی ہے کہ وہ نہیں چھپائیں گے، تو بظاہر ان دونوں کے اندر تو ٹکراؤ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دونوں آیتیں الگ الگ اوقات پر محمول ہیں۔ شروع کے اندر جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بادشاہ کا دربار ہے، جیسے بادشاہ کے دربار میں جھوٹ موٹ بول کے انسان
اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ جھوٹ بول کے بولیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن جب اللہ ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگائیں گے، سورہ یاسین کی آیت 65 میں جیسا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے بات کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ جب یہ چیز ہوگی، زبانوں پہ تالا لگے گا، مہر لگے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، تو ان کے سامنے جب حقیقت حال آ جائے گی، پھر اس وقت یہ کہیں گے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، پھر صحیح صحیح بات بول دیں گے اور پھر نہیں چھپائیں گے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر، ان دونوں آیتوں میں بظاہر جو ٹکراؤ تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کر کے اس کو ٹکراؤ کو دور کر دیا۔ اسی طرح سورہ قاف کی ایک آیت نمبر 18 ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات بولتا ہے اس کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب، تو آپ نے فرمایا انسان جو بھی بات کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ فرشتہ انما یکتب الخیر والشر، اس سے مراد یہ کہ خیر اور شر کی جو بات کرتا ہے وہ اس کو لکھتے ہیں۔ لا یکتب یا غلام اسرج الفرس، یا غلام اسق الماء، اب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو عام بات کر رہا ہے کہ بھئی اے لڑکے گھوڑے کے اوپر زین کس دے، اے لڑکے مجھے پانی پلا دے، یہ باتیں نہیں لکھتے وہ، بلکہ اس سے مراد رقیب اور عتید سے کہ وہ شر اور خیر کو لکھنے والے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیر یہ قابل اعتماد مآخذ میں اور مصادر میں سے اور ذرائع میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، وہ اصول بھی ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ جیسے پہلا اصول میں نے ذکر کیا کہ سند صحیح سے یہ ثابت ہو کہ یہ صحابی کا قول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب کسی آیت کی تفسیر پر اتفاق کر لیں تو وہ صحیح ترین تفسیر ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ صحابی کا فہم اور اس کی سمجھ بنسبت اور لوگوں کے کامل ہے، بطور خاص وہ صحابہ جو قرآن مجید کے مفسرین کہلاتے ہیں، جن میں خلفائے اربعہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ یہ بڑے صحابہ ہیں جو مفسرین کہلاتے ہیں۔ ان کی تفسیر، یہ قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت بیان کرنے میں قابل حجت اور قابل اعتماد ہے، بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو اور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور خلاف ہو بھی نہیں سکتی۔ بظاہر اگر کہیں اختلاف بظاہر نظر آئے، جیسے بھی دو آیتوں میں ہماری سامنے مثال گزری، بظاہر ہے وہ، اس کو اہل علم اس کی تطبیق دے کے اس کو حل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو، یعنی ایک صحابی سے ایک قول، دوسرے سے دوسرا ہے، اور یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، اگر ایسا کہیں ہو تو پھر اس میں جس صحابی کا قول قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہو، موافق ہو، اور شرعی مصلحتوں کے اور عامت المسلمین کے حق میں اسے ترجیح ہوگی۔ یہ اصول ہیں صحابی کے قول کو اس کی تفسیر کے سلسلے میں قبول کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے لیے رات کے پہر میں دعا فرمائی تھی۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں اللہم علمہ الکتاب، دوسری روایت میں اللہم فقہہ فی الدین، اور مسند احمد میں دونوں ہیں اللہم
علمہ الکتاب وفقہہ فی التاویل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صحابہ کرام میں کم عمر کے باوجود ان کا بڑا احترام تھا اور ان کی تفسیر کو قبول کیا جاتا تھا. مکہ مکرمہ میں زندگی انہوں نے گزاری اور مکہ مکرمہ ہی میں قرآن مجید کے درس اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفسیر کا سلسلہ ان سے پھیلا ہے. ان کے بڑے بڑے تابعین شاگرد ہیں جن کا انشاءاللہ تابعین کے تذکرے میں ان کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر میں ان سے استفادہ بھی فرماتے تھے. خود ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر کے متعلق صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے یہ کہا تھا پہلے کہ آپ اس بچے کو بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں فوقیت کیوں دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مناسب وقت پہ یہ بتاؤں گا. اور پھر ایک موقع پر جب یہ سب موجود تھے پوچھا کہ سورۃ النصر کا مرکزی مقصود کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو صحابہ کرام سب نے یہی کہا کہ اس میں تو فتح مکہ کی بشارت ہے، نصرت اور فتح کا وعدہ ہے، اسلام کے پھیلنے کا اور لوگوں کے دھڑا دھڑ مسلمان ہونے کا ذکر ہے اور استغفار کا. اور نہیں، اس کا مرکزی مقصود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ ہے، مگر اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. حضرت نے فرمایا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر عمل کے آخر میں استغفار فرماتے تھے. تو آپ کی زندگی کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اور جب فتح و نصرت ہو جائے گی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوں گے تو دین کا غلبہ ہو جائے گا. تو آپ کا مقصد بعثت پورا ہو گیا. تو اس لیے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو صحابہ کرام نے بڑی تعریف کی. بہرحال یہ کم عمر میں بڑے صحابی تھے اور ان کی ایک اقوال کے اوپر ایک پوری مجموعہ تفسیر ملتی ہے جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے. بعض نے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس میں ان کے تفسیری اقوال کو جمع کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.